نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی اپنی کتاب بھی نازل کی، اپنے احکام بھی نازل کیے اور اپنے رسول بھی بھیجے تاکہ یہ دنیا غفلت سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس دین کے اندر کشمکش ڈالنے کی کوشش کی، لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، جو پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں نے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، کچھ لوگ 25 دسمبر کو بھی اپنی عید مناتے ہیں، حالانکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے بات۔ لیکن آج جو بات کرنا چاہ رہا تھا میں، وہ یہ ہے کہ آج اختتام ہونے والا ہے 2023 کا 31 تاریخ بروز اتوار۔ تو آج رات 12 بجے پٹاخے بجیں گے اور لوگ آپس میں مبارک ہو کہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جمعہ مبارک یہ بھی کہیں نہیں ہے، جمعہ مبارک بھی لوگ کہتے ہیں ہر ہفتے میں جمعہ مبارک۔ یہ تو چلو اس وقت تک ٹھیک رہے گا، لیکن آگے جب اور لوگ آئیں گے وہ تو اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جائیں گے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جو آج کی بات ہے اس میں تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک سال گزر گیا، ہم نے کتنی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، کتنے لوگوں کے حق مارے۔ حقوق العباد کو دیکھنا چاہیے، حقوق اللہ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے اور کام کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے اس سال میں کتنا ٹائم ضائع کیا، یہ دیکھنے کے بجائے لوگ خوشی میں مصروف ہو گئے کہ بھائی سال جو ہے نا ختم ہو گیا، تو لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے خوشی، کیوں خوش ہو رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے، لیکن لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں بات یہ ہے کہ سالگرہ جب آتا ہے، سالگرہ حالانکہ صاف واضح لفظ ہے سالگرہ، اس میں خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ پیچھے سے آگے ہوا، یعنی کہ قبر کے قریب ہوا، اس کا سالگرہ، اس کے سال میں اس نے کیا گناہ کیے، کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اس پہ کتنی نظر ڈالے گا؟ کوئی نہیں ڈالتا۔ سالگرہ کیک کاٹتے ہیں نا، سالگرہ۔ تو آج رات کو پٹاخے بجیں گے، لوگ مبارک ہو کہیں گے، یہ اسلام شرعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک انسان رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، تہجد پڑھنے کے ساتھ دعا کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے میرے اللہ، یہ جو سال ختم ہوا اس میں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے بندوں کی نافرمانی کی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، اور جو آئندہ سال ہے اس کے اندر مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا، اس سال میں مجھے بے حد علم عطا فرما، بہت ساری جانکاری عطا فرما علم کے بارے میں، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور یا اللہ جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا۔ یہاں دیکھو، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ نے اللہ کو راضی کر لیا اور اگلے سال کی خوشی آپ نے لے لی۔ اب ایک بندہ پٹاخے بجا رہا ہے، رات بھر پٹاخے بجا رہا ہے، فجر میں سو رہا ہے، اس کا سال میں کیا برکت ہوگی بتاؤ؟ سال کے شروع میں فجر نہیں پڑ رہا، پیر کے دن سے سال شروع ہو رہا ہے، پیر کا دن کتنا بابرکت ہوتا ہے۔ پیر کے دن سے جب سال شروع ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم رات بھر عبادت میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ جو ہمارا اگلا سال ہے یہ ہمارے لیے بابرکت بنا، اس پر ہمارے پر بے حد نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، اے اللہ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور ہاں، اگر یہ جو پیسے آپ پٹاخوں میں لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ اگر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بیچ دیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے۔ تو آپ ان چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔